أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے ایمان والو مسلمانوں نہ داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں حتیٰ تستأنسوا جب تک کہ اجازت نہ لے لو وتسلموا علی اہلہا اور اس کے گھر والوں پر سلام کرو ذالکم خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں. گھر میں داخل ہونے کی پہلے اجازت دی جائے اور پھر اس کے بعد سلام کیا جائے گھر والوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی فرمایا کرتے تھے. جب کسی کے یہاں جاتے تو سلام کرتے 3 دفعہ سلام کرتے. اگر جواب مل جاتا تو ٹھیک ہے ورنہ تو آپ واپس تشریف لے آتے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور 3 دفعہ انہوں نے آواز لگائی اجازت چاہی لیکن اندر سے آواز نہ آئی تو واپس چلے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بعد میں بلوانے کے لیے بھیجا. دیکھا وہ چلے گئے. جب وہ اس کے بعد آئے فرمایا ما رجعک کس نے لوٹا دیا تھا تمہیں کیوں گئے تم؟ جی میں نے 3 دفعہ اجازت چاہی مجھے اجازت نہیں ملی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے اذا استأذن احدکم ثلاثا جب تم میں سے کوئی 3 دفعہ اجازت مانگے اور اس کو اجازت نہ ملے تو اس کو چاہیے وہ لوٹ جائے. تو میں آ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حدیث تم نے سنی اس کی دلیل لے کر آؤ ورنہ تو تمہیں میں سزا دوں گا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں چھوٹے تھے انصار میں سب سے انہوں نے جا کر گواہی دی کہ ہاں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو بازار کے اندر مشغول رہا یہ روایتیں حدیثیں میں سن نہ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ فَلَا تَدْخُلُوهَا تو داخل مت ہو حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا اور اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ فَارْجِعُوا تو لوٹ جاؤ کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی بعد میں آنا تو چلے جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اس کو جو تم کرتے ہو. کہ اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا چاہیے. تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گئے ملنے کے لیے ہمیں سے ملی نہیں واپس کر دیا. معلوم نہیں وہ سو رہے ہیں اس وقت میں کھانا کھا رہے ہیں یا کیا اور بات ہے. اگر وہ منع کر دیں تو واپس آ جانا چاہیے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر عمل کرنے کے لیے بہت میں نے کوشش کی. قرآن کی ساری آیتوں پر میرا عمل ہو گیا. کسی آیت پر عمل نہ ہو سکا کہ جب بھی میں کسی کے یہاں گیا تو کسی نے مجھے واپس لوٹایا ہی نہیں. جب بھی میں گیا تو آنے کی اجازت دے دی. تو میں چاہ رہا تھا کہ کہیں جاؤں اور مجھے کوئی واپس لوٹا دے تاکہ اس آیت پر بھی میرا عمل ہو جائے. ایک آدمی کہنے لگے کہ ہم وہاں گئے فلاں مولوی صاحب کے یہاں اور ہمیں اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دی. ہمیں ملنے کے لیے گئے ہمارے سے ملے ہی نہیں ملاقات کے لیے ہمیں واپس آنا پڑا ایسے ہی. تو وہ بہت ناراض ہو رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. صاحب بھی تو انتظار میں تھے اس بات کے کہ بھائی میں اس آیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کے یہاں جاؤں وہ مجھے واپس کر دیں. انہیں واپس نہیں کیا گیا تمہیں واپس کر دیا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا اس آیت پر کیا ہو گیا عمل ہو گیا. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم فرمایا اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جو غیر رہائشی ہوں اور اس میں تمہارے فائدے کی چیز ہو. یعنی ایسے بازار اور ایسے ہاسپٹل یا مدرسے جہاں پر آنے جانے کی عام اجازت ہے لوگوں کو تو وہاں وہ جا سکتا ہے. اب وہ ہاسپٹل میں جا کر تو لوگوں سے اجازت مانگے گا کہ میں آ جاؤں یا نہ آؤں یا مدرسے میں کہیں اجازت لے تو وہاں چلے جائے. بازار ہیں بڑے بڑے تو وہاں آدمی بغیر اجازت کے جا سکتا ہے. البتہ بعض علماء نے فرمایا پھر بھی احتیاط کرے اگر وہاں بھی کوئی ایسی بات ہے پوچھ لے کہ میں آ سکتا ہوں یا نہیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے یہاں گئے
حضرت سعد قیس بن سعد ابن عبادہ کے یہاں فرماتے ہیں زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سلام کیا پہلے، فرد سعد ردا خفیا، تو انہوں نے چپکے سے جواب دے دیا وعلیکم السلام، آپ کو سنائی نہیں آیا۔ قال قیس جو تھے انہوں نے کہا بھائی تم سن رہے الا تأذن رسول اللہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کو اجازت دو، وہ اجازت چاہ رہے، فرمایا دعہ یکثر علینا من السلام، کہ رہنے دو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سلام کرنے دو ہمیں، تاکہ ہمیں اور خوب رحمت و برکتیں ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے پھر چپکے سے جواب دے دیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تیسری دفعہ پھر کہہ دیا آپ نے سلام۔ ثم رجع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے وہاں سے، واتبعه سعد ان کے پیچھے آیا، فرمایا یا رسول اللہ انی کنت اسمع تسلیمک وارد علیک ردا خفیا، اے اللہ کے رسول میں آپ کا سلام سن رہا تھا اور چپکے چپکے جواب دے رہا تھا، لتکثر علینا من السلام، تاکہ آپ مجھ کو اور سلام کریں ہمارے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ پھر دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، پھر آپ نے وہاں کھانا کھایا، پھر ان کے لیے دعا دی، تو 3 مرتبہ سلام کرنا چاہیے اور اجازت لینی چاہیے۔ یہ آداب ہیں، چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، لیکن ان کے اندر بڑی بڑی حکمتیں اور بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں اور بڑے بڑے فتنوں کا علاج ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے کہہ دیجئے ایمان والوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ چیز ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یقینا اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہ کی حفاظت سے ہی آدمی زنا سے محفوظ ہو سکتا ہے، زنا سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، قرآن کا یہ حکم بھی پوری تاکید کے ساتھ مردوں کو الگ حکم دیا گیا، عورتوں کو الگ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی بیوی بھی آپ کے پاس تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو نابینا ہے، عبداللہ ابن مکتوم تھے، تو آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی مردوں کو دیکھنے سے منع کیا اور مردوں کو عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقینا اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے ان سے جو وہ کام کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن، اور آپ کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں کو یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکائیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو ہی جائے، یعنی ہتھیلیاں ہیں آدمی کی، عورتوں کی ہتھیلیاں ہیں، اور اسی طرح ایڑیاں ہیں، پیر ہیں، تو یہ ظاہر ہو ہی جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ برقع وغیرہ یا چادر وغیرہ جو اوڑھتی ہیں وہ ظاہر ہے، اس کو کیسے چھپایا جائے گا؟ تو جو وہ ظاہر عورت کبھی کبھی چہرہ بھی دکھانا پڑ جاتا ہے، کھولنا پڑ جاتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے ضرورت کے موقع پر۔ فرمایا ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو ہی جائے، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے لیے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے لیے، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے، او ابنائہن، یا اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے، یعنی یہ سب محرم ہیں، ان سے چہرہ چھپانا اور ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جن کے وہ مالک ہوں، ان کے خادمہ ہیں یا خادم ہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے مرد جو ایسے ہی ساتھ لگے رہتے ہوں طفیل بن کر، غیر اولی الاربہ، اور عورتوں کی طرف ان کو کوئی توجہ نہ ہو، یعنی بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، اور وہ ان کے یہاں کام کاج کرتے رہتے ہیں، ایسے مرد، اور ان کو بھی عورتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو ایسے عورتوں کے، ایسے مردوں کے سامنے بھی عورتیں آ سکتی ہیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، فرمایا وہ بچے جو ابھی عورتوں کی شرم کی چیزوں پر
مطلع نہیں ہوئے، ان کو پتہ نہیں مردوں کا عورتوں کا کیا تعلق ہے، تو ایسے لڑکوں بچوں کے سامنے بھی وہ آ سکتی ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا اور عورتیں اتنی زور سے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، یعنی زیورات وغیرہ کھڑکیں، اتنی زور سے پیر کو ٹھن ٹھن کر کے نہ چلیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ تو پردے کے احکام ہیں، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورتوں پر پردہ بھی فرض ہے۔ مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، پردے کا ماحول قائم ہونا چاہیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فرمایا اور جو تم میں بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، اور جو تمہارے غلام اور باندیاں نیک ہوں ان کے بھی نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی اگر ان کے پاس ابھی پیسے وغیرہ نہیں ہیں، اتنے پیسے ہیں کہ نکاح ہو سکے، ان کا نکاح وغیرہ کر دینا چاہیے۔ بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے خرچے کا، کھانے پینے کا انتظام اپنے قدرت سے فرما دیں گے، اس لیے فرمایا کہ نکاح کے اندر رحمت ہے، برکت ہے، تو اس لیے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے، عورتیں بھی اپنا رزق لے کر آئیں گی، بیویاں، اور ان کی بھی رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت فرما دیں گے نکاح کی برکت سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور وہ لوگ جو نکاح نہیں پاتے، نکاح کی ان کے اندر ابھی استعداد نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکیزہ زندگی گزاریں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف رکھیں۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے فضل سے غنی کر دے، مالدار کر دے، ان کی حاجت و ضرورت کو اپنی قدرت سے پوری فرما دے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی قدرت رکھے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ یہ بات نگاہ کو بہت زیادہ جھکانے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جو اس کی استعداد نہ رکھے، ابھی خرچ پانی نہیں ہے، فعليه بالصوم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فإنه له وجاء، کہ یہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا، اور روزہ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو نکاح نہیں پا رہے، نکاح کی وسعت ان کے اندر ابھی نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکیزہ زندگی گزاریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ، فرمایا اور جو لوگ تمہاری ملکیت میں ہیں اگر وہ مکاتب بننا چاہیں، فَكَاتِبُوهُمْ، تو ان کو مکاتب بنا دو۔ ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم ان کے اندر بھلائی دیکھتے ہو، یعنی پہلے زمانے میں غلاموں کا، باندیوں کا دورہ تھا، ان کے یہاں رہتے تھے، تو اگر کوئی غلام چاہتا تھا میں آزاد ہو جاؤں، تو وہ اپنے آقا سے کہتا جی میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں میں آزاد کر دوں گا، 10,000 روپے تم لے کر آ جاؤ، 50,000 روپے لے کر آ جاؤ، بس تمہیں میں آزاد کر دوں گا۔ تو جب وہ آقا اس کو کہہ دیتا تھا کہ بھائی جاؤ تم 50,000 لے آؤ تو تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس غلام کو مکاتب کہتے تھے، تو بدلے کتابت وہ پیسے ہوتے تھے جو وہ لیتا تھا آقا۔ تو فرمایا اگر کوئی غلام چاہ رہا ہے کہ جی میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، مجھے مکاتب بنا دو، پھر پیسے لا کر دے دوں میں لا کے تمہیں، تو مجھے آزاد کر دو۔ اللہ فرما رہے ہیں والذین یبتغون الکتاب، اور جو لوگ تمہارے ملکیت میں ہیں وہ چاہتے ہیں مکاتب بننا، فکاتبوہم، تو ان کو مکاتب بنا دو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں بھلائی دیکھتے ہو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، فرمایا اور ان کو وہ مال دے دو، اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ دوسرے لوگوں کو ترغیب دی کہ کوئی آدمی غلام ہے، آزاد ہونا چاہ رہا ہے اور اس کو اپنے آقا کو پیسے دینے ہیں، تو تم اس کی مدد کر دو، جتنے پیسے وہ کما سکتا ہے کما لے کے لا کے دے دے گا، اور اگر نہیں اس پہ ہو پا رہے تو تم اس کی مدد کر دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تاکہ وہ آزادانہ زندگی گزار سکے۔ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فرمایا اور تم اپنی باندیوں کو مجبور مت کرو بدکاری پر اگر وہ قید نکاح میں آنا چاہتی ہوں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیاوی زندگی کا مال
دنیاوی زندگی کا مال و متاع حاصل کرو، یعنی پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی تو آقا غلام اپنی باندیوں سے زنا کرواتا تھا کہ تم زنا کرو اور کرواؤ تو تمہیں جو پیسے ملیں گے وہ پیسے کماتا تھا عورتوں کے ذریعے سے، بدکاری کے ذریعے سے پیسے کماتا تھا۔ اس سے اللہ نے منع فرمایا کہ عورتیں ہیں، باندیاں ہیں، تمہاری غلام ہیں، وہ چاہ رہی ہیں نیک بننا، صالح بننا، اور وہ اس گناہ کو نہیں کرنا چاہتی تو مجبور ان کو مت کرو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا جو ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان پر زبردستی کرنے کے بعد بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان لڑکیوں سے اگر کوئی زنا کروائے گا تو وہ تو مجبور ہیں، چاہ نہیں رہی ہیں، لیکن آقا زبردستی کر رہا ہے تو آقا کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس باندی کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ چاہ نہیں رہی ہے اس بات کو۔ اس لیے باندیوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے آقا کو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی، فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کر دی ہیں، سارے احکامات بتا دیے، پردے کے احکامات بھی بتا دیے اور شادی کے احکامات بھی بتا دیے، گھروں میں داخل ہونے کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے سارے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں تاکہ کوئی لڑائی جھگڑے فتنہ فساد نہ ہو، کیونکہ بے پردگی ہوتی ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے، اسی سے پھر لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل فرما دی ہیں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی بیان کر دی جو تم سے پہلے گزر چکے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت بھی نازل فرما دی کہ قرآن مقدس نے بتا دیا کہ پہلے فرما بردار لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، پہلے نافرمان تھے ان کا کیا حال ہوا، فرما برداروں کو کیسی عزت ملی، نافرمانوں کو کیسی ذلت ملی، یہ ساری تفصیلات پہلے قوموں کے واقعات سے بیان کر دی۔ اور اب قرآن میں پوری نصیحت ہے متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، تو وہ قرآن پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوارتے سدھارتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطائے سے درگزر فرما. اے اللہ اپنی رضا خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو، پڑھنے سننے کو بہت قبول فرما. پڑھنے سننے میں جو غلطی کو ہوتا ہے اس کو معاف فرما. آئندہ سے ایسے پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور علم و عمل کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کے ادائیگی غیب سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. ہمیں پوری امت مسلموں کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلموں کو جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا